بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، آج ہم لوگ مد کے بارے میں جانیں گے۔ مد کے معنی کیا ہے، مد ہونے کے اسباب کیا ہے، اور مد کے اقسام کتنے ہیں، ان سب کا ڈیفینیشن، تعریف، اس کے بارے میں انشاءاللہ آج ہم لوگ جانیں گے۔ سب سے پہلے ہم لوگ کو جاننا پڑے گا حروف مدہ کتنے ہیں۔ تو حروف مدہ ہم لوگوں کا جو ہے حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو، یا۔ قرآن پاک میں حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں، الف، واو، یا۔ ٹھیک، یہ جان گئے، معلوم ہو گیا۔ الف سے پہلے زبر رہے گا، واو ساکن سے پہلے پیش رہے گا، ٹھیک، اور یا ساکن سے پہلے زیر رہے گا۔ اس کو میں آپ کو یہاں دکھاتا ہوں، دیکھو، جیسے با، الف، زبر، با، یہ الف مدہ ہے، ٹھیک۔ با، واو، پیش، بو، یہ واو مدہ ہے، ٹھیک۔ با، یا، زیر، بی، یہ یا مدہ ہے، اوکے۔ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش، یا ساکن سے پہلے زیر، اور الف سے پہلے زبر، تو یہ حروف مدہ ہے، ٹھیک۔ دوسری بات یہ جاننا چاہیے ہم لوگوں کو پہلے، حروف لین کتنا ہے؟ حروف لین 2 ہے۔ کتنا؟ 2 ہے، واو اور یا۔ واو ساکن سے پہلے زبر رہے گا، ٹھیک، جیسے حمزہ، واو زبر، آؤ۔ یا ساکن سے پہلے زبر رہے گا، جیسے حمزہ، یا زبر، آئے۔ یہ حروف لین ہے، ٹھیک، حروف لین۔ اتنا جان گئے کہ حروف مدہ 3 ہے اور حروف لین 2 ہے۔ حروف مدہ 3 الف، واو، یا۔ حروف لین واو، یا، ٹھیک، واو، یا۔ اب مد کا معنی ہوتا ہے کھینچنا، کیا؟ کھینچنا، دراز کرنا، لمبا کرنا، ٹھیک، کھینچ کر پڑھنا۔ مد کے 2 سبب ہیں، مد کے 2 سبب ہیں۔ پہلا سبب ہے حمزہ، کیا؟ حمزہ ہے، پہلا سبب کیا ہے؟ حمزہ۔ دوسرا سبب ہے سکون، جزم رہے گا یا تشدید رہے گا، ٹھیک، سکون، یہ 2 سبب ہیں۔ اب یہ جاننا چاہیے ہم لوگوں کو کہ مد کے کتنے اقسام ہیں؟ مد کے کتنے اقسام ہیں؟ مد کے 6 اقسام ہیں۔ پہلا مد متصل، کیا؟ مد متصل۔ دوسرا مد منفصل۔ تیسرا مد لازم۔ چوتھا مد لین لازم۔ پانچواں مد عارض۔ چھٹا تو 6 اقسام ہوئے۔ ادھر دیکھو، میں یہاں لکھا ہوں مد متصل، ٹھیک، مد منفصل، مد لازم، مد لین لازم، مد عارض، مد لین عارض۔ یہ 6 اقسام ہیں مد کے۔ مد کے اقسام یعنی ٹائپ ہے، 6 ٹائپ ہے مد کے، ٹھیک۔ مد متصل کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ مد متصل حروف مدہ کے بعد، کس کے بعد؟ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو مد متصل ہوگا۔ جیسے جاء، یہاں پر دیکھیے الف حرف مد ہے، الف حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے، تو یہاں پر مد متصل ہے، ٹھیک، مد متصل ہے۔ جاء، یہاں پر بھی دیکھیے سیئت، یہاں پر دیکھیے یا حرف مد ہے، یا حرف مد، یا کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے، ٹھیک، یہاں پر مد متصل ہے۔ کون سا مد ہے یہاں پہ؟ متصل۔ یہاں پہ دیکھیے قروءن، حرف مد واو ہے، یہاں پہ حرف مد واو، حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے، یہاں پر بھی مد متصل ہے۔ یہ مد متصل کی مثال ہوئی، ایگزامپلس، ٹھیک۔ مد متصل کسے کہتے ہیں؟ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو مد متصل ہوگا۔
ٹھیک، اتنا سمجھ گئے؟ اب مد منفصل کے بارے میں جانتے ہیں. کس کے بارے میں؟ مد منفصل. دیکھو مد منفصل کہتے ہیں حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہو. حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہو تو مد منفصل ہوگا. یہاں دیکھیے مثال ہے بما انزل، الف مدہ ہے یہاں پہ، ٹھیک، الف مدہ ہے، حرف مد الف ہے. یہاں پہ الف مدہ کے بعد حمزہ یہ دوسرے کلمہ میں ہے، ٹھیک. یہاں تک ایک کلمہ ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ ایک کلمہ ہے. یہاں دو کلمے ہیں. کتنے کلمے یہاں پہ؟ تو حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے. الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے، ٹھیک. تو حروف مدہ کے بعد حرف مد الف کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، یہاں مد منفصل ہے. بما انزل. اسی طرح دوسری مثال دیکھیں یہاں پہ فی انفسکم. یہاں پر یا حرف مد ہے، حرف مد یا ہے. یا حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے. یہ ایک کلمہ ہے اور یہ ایک کلمہ ہے، ٹھیک. یہاں دو کلمے ہیں. کتنے ہیں؟ دو کلمے ہیں. تو حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، یہاں پہ مد منفصل ہے. اسی طرح یہاں دیکھیے قالوا آمنا. یہاں پہ واو ہے، یہاں پہ واو ہے. یہ واو حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے تو یہاں پر بھی مد منفصل ہے. تو سمجھ میں آ گئی بات کہ مد منفصل کسے کہتے ہیں؟ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہو تو مد منفصل ہوگا. اس کی ایک مثال کیا ہے؟ بما انزل، ٹھیک، فی انفسکم قالوا آمنا. ایک بات یاد رکھنا چاہیے یہاں پہ کہ مد متصل اور مد منفصل، مد متصل اور کتنا کھینچنا ہے، کتنا کھینچنا ہے. تو بتایا جاتا ہے کہ 2-2.5 الف، کتنا؟ 4-5 حرکت کے برابر کھینچنا ہے، ٹھیک. اتنا مقدار میں کھینچ کے پڑھنا ہے. مد لازم کے بارے میں جانتے ہیں. تیسری قسم ہمارے مد کے مد لازم. مد لازم کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مد لازم حروف مدہ کے بعد. کس کے بعد؟ حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو. کیا چیز؟ سکون اصلی، جزم یا تشدید؟ جزم یا تشدید. حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لازم ہوگا. جیسے جانن. ہاں، نون کے اوپر تشدید ہے تو گنہ بھی کریں گے، ٹھیک. جانن. یہاں پہ دیکھو حرف مد الف ہے نا، حرف مد الف، حرف مد الف کے بعد ہم یہاں پہ حمزہ نہیں بلکہ کیا ہے؟ سکون اصلی، تشدید سکون اصلی ہے، ٹھیک. تو حرف مد کے بعد والے حرف میں سکون آیا، سکون آنے کی وجہ سے یہاں پہ مد لازم ہے. اسی طرح دوسری مثال یہاں پہ دیکھو اتحاجونی. یہاں پر بھی مد لازم ہے اور یہاں پر بھی مد لازم ہے. حرف مد الف کے بعد سکون اصلی آ رہا ہے، تشدید. یہ حرف میں، حرف مد کے بعد والے حرف میں سکون آ رہا ہے تو یہاں پر بھی مد لازم ہے. اور یہاں پر واو مدہ کے بعد بھی نون کے اوپر تشدید آ رہا ہے تو یہاں پر بھی مد لازم ہے. کھینچ کر کے پڑھنا ہے. اتحاجونی. یہ مد لازم ہوا. مد لازم کسے کہتے ہیں؟ حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لازم ہوگا. جیسے جانن. چوتھی قسم، مد کی چوتھی قسم مد لین لازم. کیا؟ مد لین لازم. مد لین کے بارے میں آ گیا
اتنا بھی جو بتائے یہاں سے مد متصل، مد منفصل، مد لازم، حروف مدہ والا بتایا کیا؟ مد لین لازم کیا ہے؟ حروف لین کے بعد، کس کے بعد؟ حروف لین کے بعد سکون اصلی ہو، کیا؟ سکون اصلی ہو، حروف لین کے بعد سکون اصلی ہو۔ یہاں دیکھو عین، یا حرف لین ہے، یا حرف لین کے بعد والے جو نون ہے اس میں سکون ہے، اس میں کیا ہے؟ سکون ہے، جزم ہے یہ، ٹھیک؟ تو سکون ہو گیا، تو یا حرف لین کے بعد سکون اصلی آیا، تو یہ مد کون سا مد ہوا؟ مد لین لازم۔ عین، مد لین لازم کسے کہتے ہیں؟ حروف لین کے بعد حروف لین کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لین لازم ہوگا۔ یہ دونوں مد لازم اور مد لین لازم، مد لازم اور مد لین لازم کتنا کھینچیں گے اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ 3 الف، کتنا؟ 3 الف یعنی 6 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، 6 حرکات کی مقدار ٹھیک۔ مد لازم سمجھے، مد لین لازم معلوم ہو گیا کہ ضرور سے کھینچنا ہے، ٹھیک، لازم ہے کھینچنا۔ کتنا کھینچنا ہے؟ 3 الف یعنی 6 حرکات کے برابر، ٹھیک، تو کھینچ کے پڑھنا ہے۔ جانن، عین۔ اب ہماری مد کے 5ویں قسم جو ہے مد عارض ہے، کیا؟ مد عارض۔ عارض کا مطلب ہوتا ہے ٹیمپرری، کیا؟ ٹھیک، دیکھو یہاں پہ مد عارض کسے کہتے ہیں؟ مد عارض حروف مدہ کے بعد، کس کے بعد؟ حروف مدہ کے بعد سکون عارض ہو، کیا؟ حروف مدہ کے بعد سکون عارض ہو تو مد عارض ہوگا۔ سکون عارض کسے کہتے ہیں؟ سکون عارض کہتے ہیں جو حرف وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے، جو حرف وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے۔ دیکھیں یہاں لکھا ہے یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو اسے سکون عارض کہتے ہیں۔ مثال دیکھو یہاں پہ، یہاں مثال دیکھو، مسلمون، یہاں پہ یہ نون کے اوپر جزم نہیں تھا، نون کے اوپر کیا تھا؟ یہاں پہ زبر تھا، ٹھیک، حرکت تھی یہاں پہ۔ مسلمون کیا تھا؟ مد نہیں تھا پہلے، صرف وا مدہ تھا، صرف وا مدہ۔ مسلمون، لیکن آگے آیت ہے، لیکن آگے وہاں ٹھہر رہے ہیں، وہاں پہ ٹھہر رہے ہیں، وقف کر رہے ہیں۔ وقف کی وجہ سے اس نون کے اوپر کیا کیے ہم نے؟ جزم ڈال دیے، یہ نون کو ساکن کر دیے، یہ نون کو کیا کر دیے؟ ساکن کر دیے۔ کس کی وجہ سے ساکن کیے؟ وقف کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ وقف کی وجہ سے ساکن کیے، تو یہاں پر مد عارض ہوگا، ٹھیک۔ حروف مدہ کے بعد ہو رہا ہے، کس کے بعد؟ حروف مدہ کے بعد سکون عارض، حروف مدہ کے بعد سکون عارض۔ حروف مدہ کیسے پہچانے؟ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، تو یہ واو حرف مد ہے۔ حرف مد کے بعد والے حرف میں سکون ہو رہا ہے، کیسا سکون ہو رہا ہے؟ عارضی سکون ہو رہا ہے، ٹھیک، وقف کی وجہ سے سکون ہو رہا ہے، تو یہاں پر مد عارض ہے، کیا ہے؟ مد عارض ہے۔ پڑھو، مسلمون۔ اب جانتے ہیں ہمارا مد کے 6ٹھا قسم جو ہے مد لین عارض، کیا؟ مد لین عارض، مد لین عارض، ٹھیک۔ مد لین عارض کسے کہتے ہیں؟ حروف لین کے بعد، کس کے بعد؟ حروف لین کے بعد سکون عارض ہو، حروف لین کے بعد سکون عارض ہو تو مد لین عارض ہوگا۔ حروف لین کے بعد، کس کے بعد؟ سکون عارض ہو تو مد لین عارض ہوگا، ٹھیک۔
دیکھو یہاں پہ جیسے مثال ہے، اگزامپل ہے شفتین، یہاں پر نون کے اوپر یہاں پر نون کے اوپر جزم نہیں تھا، ٹھیک، لیکن آگے آیت ہے، آگے کیا ہے؟ یہاں ہم ٹھہر رہے ہیں، وقف کر رہے ہیں، ٹھہر رہے ہیں، وقف کر رہے ہیں، تو وقف کی وجہ سے اس نون کو جزم دے دیے، اس نون کو کیا کر دیے؟ جزم دے کر ساکن کر دیے، جزم دے کر کے اب پیچھے والا حرف یا ہے، نون سے پہلے کون سا حرف ہے؟ یا ہے، یا حرف لین ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یا ساکن سے پہلے یا ساکن سے پہلے زبر رہے گا تو یا حرف لین ہے، یا حرف لین کے بعد والا حرف سکون ہو رہا ہے۔ کیسے سکون ہو رہا ہے؟ عارضی سکون ہو رہا ہے۔ کون سا سکون ہے؟ عارضی سکون ہے، ٹیمپریری سکون ہے، ٹھیک، اس وجہ سے یہاں پر مد لین عارض ہوگا۔ کیا ہوگا؟ مد لین عارض ہوگا، ٹھیک، پڑھو شفتین، تو دونوں کے بارے میں کیا جانے؟ مد عارض، حروف مدہ کے بعد سکون عارض ہو۔ سکون عارض کسے کہتے ہیں؟ یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے، ٹھیک۔ مد لین عارض کسے کہتے ہیں؟ حروف لین کے بعد سکون عارض ہو، یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو وہاں پر مد لین عارض ہوگا۔ جیسے مثال مد عارض کی مثال مسلمون، مد لین عارض کی مثال شفتین، ٹھیک۔ اب بتایا جاتا ہے یہاں پر کہ یہ دونوں کو کتنا کھینچنا ہے، یہ دونوں کو مد عارض اور مد لین عارض کتنا کھینچنا ہے، تو 2 3 1 2 3 الف، 1 2 3 الف، یا 2 4 6 حرکات کے برابر کھینچنا ہے، آپ کے اختیار میں ہے، جتنا آپ 6 حرکات تک کھینچ سکتے ہیں، 2 بھی کھینچ سکتے ہیں، 2 حرکت بھی کھینچ سکتے ہیں، 4 حرکت بھی کھینچ سکتے ہیں، 6 حرکت بھی کھینچ سکتے ہیں، 1 الف بھی کھینچ سکتے ہیں، 2 الف تک بھی کھینچ سکتے ہیں، 3 الف تک کھینچ سکتے ہیں، ٹھیک، اتنا مقدار بتایا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اوکے، تو بچوں آج کے ہم لوگ کلاس میں مد کے بارے میں اچھے طریقے سے ڈیٹیل کے ساتھ جانیں، آپ لوگ اچھے طریقے سے پڑھ کر کے آنا، اور جتنے بھی اس میں مثال دیا ہوا ہے وہ سب قاعدہ اس میں جاری کر کے آنا، اس میں قاعدہ کیا کرنا؟ جاری کر کے آنا۔ یہاں پہ ہاں اس میں یہ قاعدہ ہے، اس میں یہ مد ہو رہا ہے، اس میں یہ مد ہو رہا ہے، یہاں پر یہ مد ہو رہا ہے، یہ پورا جان کر کے آنا، ٹھیک۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صحیح سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم لوگوں سے جلد قرآن مجید تجوید و مخارج کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔